بلوچ رہنما نواب اکبر بگٹی کی 18ویں برسی پر بلوچستان خون میں نہا گیا۔ دہشت گردی کا ایک ایسا طوفان امڈ پڑا کہ جس کی منصوبہ بندی مہینوں پہلے ہوئی ہوگی، جس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ بلوچستان کی عسکریت مختلف گروپوں میں تقسیم ہونے کے باوجود مقاصد اور حکمت عملی کے ایک نیٹ ورک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور وہ منصوبہ بندی کرنے اور اس پر عمل درآمد کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ چند ہفتے قبل تربت میں ماہ رنگ بلوچ کا جلسہ دیکھ کر اس پر کسی یورپی یا مشرقی یورپی ملک کے احتجاج کا گمان گزرتا تھا، جہاں لوگ بڑی تعداد میں نکل کر اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا ایک فن بھی رکھتے ہیں اور ایک روایت بھی رکھتے ہیں۔ انسانوں کا ایک جمع غفیر تربت میں، جس میں خواتین کی بڑی تعداد بھی شریک تھی، اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ وہ بلوچستان کی شورش کو عوامی تائید فراہم کر رہے ہیں۔ یہ تمام پہلو بلوچستان کی دہشت گردی اور آشوب زدگی کے حوالے سے خوفناک ہیں۔ یہ حالات اس بات کے متقاضی بھی ہیں کہ بلوچستان کے معاملات کو محض طاقت سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ یہی نہیں بلکہ بلوچستان کی اس شدت پسندی کو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ایک فروغ بھی مل رہا ہے اور پھیل بھی رہی ہے۔ وہ تحریک ایک پیغام کے ذریعے اور اپنے مسائل کا جس انداز سے وہ اظہار کر رہے ہیں، وہ پیغام لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ بلوچستان کے حالات حکمت عملی میں تبدیلی کا تقاضا کرتے ہیں۔ خدا خدا کر کے پاکستان کے بڑے مراکز والوں، بالخصوص پنجاب کو اب یہ احساس ہونے لگا ہے کہ چھوٹے صوبوں اور قومیتوں کے بارے میں صرف ریاست کا دقیانوسی بیانیہ ہی سچ اور حرف آخر نہیں۔ پنجاب والوں نے گزشتہ 2 سال سے ریاست کے جو رنگ دیکھے، اس نے ان کی آنکھوں پر پڑے بہت سے پردے ہٹا دیے ہیں، اور وہ مطالعہ پاکستان کی تاریخ سے اب باہر آ رہے ہیں۔ ایسے میں بلوچ انتہا پسندوں نے پنجاب سے تعلق رکھنے والے افراد کو شناختی کارڈ دیکھ کر نشانہ بنایا۔ یوں پنجاب کا ہمدردانہ رویہ اچانک غصے اور نفرت میں بدل گیا۔ ممکن ہے اس حکمت عملی کا مقصد یہی ہو کہ جواب میں پنجاب سے رد عمل آئے گا اور یوں خانہ جنگی کا ایک ماحول بنے گا۔ ماضی میں مہاجر پٹھان اور مہاجر سندھی فسادات کے یہ ڈرامے پاکستان میں چلتے رہے ہیں۔ اب پنجابی بلوچ تصادم کا ڈرامہ دیکھنا ہی باقی ہے۔ وہ دن کس قدر برا تھا جب ایک آمر نے پہاڑوں پر بیٹھے ناراض بلوچ سردار نواب اکبر بگٹی کو کوہلوں کے غار میں نشانہ بنایا تھا، اور پھر اس کارروائی کے لیے کئی تعویلات پیش کی تھیں۔ اکبر بگٹی کی لاش کو جس خوف و دہشت اور قسم پرسی میں دفن کر دیا گیا تھا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا بلکہ مزید الجھ کر رہ گیا تھا۔ آج 18 برس بعد اکبر بگٹی قبر سے بول رہا ہے۔ اس شخص کی برسی پر بلوچستان کا لہو لہان ہو جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اکبر بگٹی کو قتل کرنے کی حکمت عملی درست نہیں تھی۔ طاقت کا نشہ ایسا ہے کہ جب چڑھ جائے تو پھر عقل و خرد روٹھ جاتی ہے اور دور اندیشی رخصت ہو جاتی ہے۔ اکبر بگٹی کو چند ہی برس مزید برداشت کر لینا تھا۔ بزرگ سردار مزید کتنا جی لیتا؟ اس کے بعد خیر بخش مری اور عطا اللہ مینگل جیسے سخت گیر بلوچ سردار اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے۔ چند ہی برس یا 1 دہائی زیادہ سے زیادہ اکبر بگٹی زندہ رہتے، مگر طاقت کو قرار آیا نہ صبر، اور زور آزمائی میں وہ کچھ کر ڈالا گیا جو اب تک آتش فشاں کی طرح لاوا اگل رہا ہے۔ بھارت سے ہی کچھ سیکھ لینا چاہیے تھا۔ جب اکبر بگٹی کو قتل کیا گیا تو بھارتی میڈیا میں ایک بحث چلی کہ ہم کب تک کشمیر کے شعلہ بار لیڈر سید علی گیلانی کو ان کے سخت گیر نظریات اور کھرے پن کے ساتھ قبول کرتے رہیں گے۔ انہیں بھی اکبر بگٹی کی طرز پر راستے سے ہٹا لینا چاہیے۔ بھارت چاہتا تو یہ سب کچھ کر گزرتا، مگر اس نے باغی قوم کے بزرگ ہیرو کی فطری موت کا برسوں انتظار کیا۔
پاکستان کے آمر جنرل پرویز مشرف یہ حکمت عملی نہ اپنا سکے اور یوں پاکستان کو ایک نیا زخم دے دیا گیا جو اب 18 برس سے رستہ چلا آ رہا ہے۔ بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کے اسباب و عوامل میں زیادہ تر مقامی اور بہت کم بیرونی ہیں۔ بیرونی دنیا کا اپنا مفاد ہے جس میں پاکستان کی روایتی دشمنی اور چین کی مخاصمت شامل ہے۔ دشمن تو ایران کے بھی کم نہیں، مگر ایران نے چاہ بہار بندرگاہ بھی تعمیر کر لی اور اس کو فعال بھی کر دیا۔ پاکستان ابھی تک گوادر بندرگاہ کے چکروں میں الجھ کر رہ گیا ہے۔ دشمن قوتوں کو اب بھی یقین ہے کہ وہ گوادر بندرگاہ کو پاکستان اور چین کے لیے اس قدر گرام مایہ بنا دیں گے کہ وہ اس منصوبے کو ترک کرنے پر مجبور ہوں گے۔ بھارت اس کے لیے ایک فنڈ مختص کیے بیٹھا ہے۔ یہ دنیا کی واحد دہشت گردی ہے جس کا اعلانیہ سرپرست بھارت ہے۔ چین مخالف عالمی طاقتیں بھی کسی طور پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے حکمران طبقات کنفیوژن کا شکار ہیں۔ وہ چین کی طویل المیعاد دوستی اور امریکہ کے وقتی مفاد کے درمیان الجھ کر رہ گئے ہیں۔ پاکستان کے لیے مغرب سے آنے والی ہوائیں اچھے پیغامات نہیں دے رہی۔ ان کی درازوں میں پڑے نقشے نو ایگزٹ فرام پاکستان جیسی کتابوں کے مصنفین پاکستان کے لیے اچھے مستقبل کی پیشن گوئی نہیں کر رہے۔ پاکستان کو گھسٹ کر چلنا ہے اور اسے پر لگا کر اڑنے نہیں دینا۔ سی پیک شاید پاکستان کے لیے پروں جیسی اہمیت کا حامل ہے، اسی لیے پاکستان کو گھسٹتے اور رینگتے دیکھنے کے سب خواہش مند یہ پر کترنے پر اتفاق کیے بیٹھے ہیں، اور ہمارا قومی کنفیوژن اس حکمت عملی کو راہ دے رہا ہے۔ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز ہوں یا بلوچ باشندے، دونوں پاکستانی ہیں۔ دونوں کے درمیان نقطۂ اتصال قائم کرنا بہر طور ریاست کی ذمہ داری ہے۔ بلوچستان کو اپنے وسائل چھن جانے کا غم ہے، انہیں اپنی سرزمین پر اقلیت میں بدلنے کا خوف ہے، انہیں اپنے وسائل پر کے لٹ جانے کا غصہ ہے، تو اس پر بات کی جا سکتی ہے، اور ان معاملات کو منصفانہ بنیادوں پر طے نہ کر کے ہم انہیں عالمی طاقتوں کا چارہ بنا رہے ہیں۔ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ زخم مقامی ہے اور اس پر بھن بھنانے والی مکھیاں غیر ملکی ہیں۔ مکھیوں کو روکنے سے پہلے زخم کو رفو کرنا ناگزیر ہے۔